آج ڈی چوک اسلام آباد میں جو وفاقی دارالحکومت کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا اہم ہب ہے، اس میں آج پاک فوج کی حمایت میں اور ہندوستان کی جارحیت کے خلاف آج یہاں پہ ٹریڈرز کی ایک بہت بڑی ریلی تھی، اور جس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد کے ٹریڈرز نے اور سول سوسائٹی نے اور ہر شعبہ زندگی نے شرکت کی، اور جس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے یہ کہا کہ ہم اپنی مسلح افواج ہندوؤں کو کافروں کو وہ شکست دے گی، سامنے نظر آئے گا۔ یہ سارے آج فوجی سپہ سالار یہ سب کھڑے ہیں، یہ پاک فوج کے ساتھ نشانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور یہ قوم نے ثابت کر دیا کہ ہم 7 لاکھ فوج نہیں ہیں، ہم 25 کروڑ فوج ہیں۔ انشاءاللہ شانہ بشانہ ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کا بندہ کرم سے آج اسلام آباد پولیس اور کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک ہم فتح حاصل نہیں کر لیتے۔ اور ہندوستان گزشتہ ہفتے جو ہندوستان نے جارحیت کی تھی پاکستان پہ، اس کے خلاف جو پاکستان کی فوج نے رات کو ان کو نشانے پہ رکھا اور اس کا جواب دیا مؤثر طریقے سے، آج ساری قوم نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ یہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ 25 کروڑ جو ہے اس کو تصور کیا جائے، اس لیے کہ پاکستان کے تمام عوام جو ہے اس وقت اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں وہ، کیونکہ اس کی ان کو بھی خوشی ہے جتنی خوشی پاکستان کو ہے۔ میں کچھ کلیریفائی کرنی چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاکستانی پاکستان چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں، ہمارے پاس برین ڈرین ہو رہا ہے، فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے، پاکستان سٹیبل نہیں ہے، پاکستان میں انسیکیورٹی کے ایشوز ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ایشوز ہیں، افواج پاکستان کے اوپر انگلی اٹھائی گئی ہیں۔ آج میرا اپنی عوام سے یہ سوال ہے کہ کیا پاکستانی ہونے پہ کوئی شک؟ کسی کو کوئی شک؟ یہ ملک بنا تھا ہمارے کلمے پہ، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کیسے مودی کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ پاکستان کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے دیکھ سکتا ہے؟ میں اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا یہ غیر مناسب بات ہوگی، لیکن انہوں نے صرف اس چیز کا تصور کیا تھا کہ ہم سندور لگائیں گے، سندور تو نہ لگا سکے، سہاگ رات بنا کے دکھا دی ان کو ہم نے۔ یہ ہے پاکستان، یہ ہے پاکستان کے افواج۔ کبھی ان کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کون سا برین ڈرین، یہ ہمارے پاکستانی ہیں جنہوں نے اوورسیز جا کے لاسٹ منتھ آپ کو $4 ارب کے ریمیٹنس بھیجے، یہ ہمارے پاکستانی ہیں، یہ ہمارا لہو ہے جو وہاں جا کے بھی پسینے نکال کے اپنے ملک میں پیسے بھیج رہے ہیں، اس ملک کے لیے اپنے لہو قربان کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کی غلط فہمی ہمیں، یہ جو جھنڈے ہیں میں ان کو اوپر دیکھنا چاہتا ہوں، بلند کریں اس جھنڈے کو۔ آپ لوگوں کو قدر ہونی چاہیے اس جھنڈے کی، جس کی وجہ سے ہمارے غازیوں نے، ہمارے شہداء نے قربانیاں دی ہیں۔ اس مٹی سے آج بھی جو خوشبو آتی ہے وہ اس لہو کی وجہ سے ہے، اس کا ہم پورا حساب دیں گے۔ آج اسلام آباد راولپنڈی کی بزنس کمیونٹی پورا انصاف کرے گی اس لہو کے ساتھ۔ ہم آپ سے قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بلائیں، ہم ایک ایک قطرہ قربان کر کے دکھائیں گے اپنے ملک کے لیے۔ اس مٹی پہ ایک ایک بیٹا، ایک ایک بیٹی قربان، اور ہم اینڈ تک آخری دم تک لگے رہیں گے۔ کسی کو اگر اس پہ کوئی غلط فہمی ہے تو غلط فہمی دور کر دیں گے۔ تو آج آغاز ہوا تھا اس ریلی کا اور ہم نے سنا کہ سیز فائر ہو گیا، کیونکہ میرے دوست نے صحیح کہا کہ اپنے ابا جان کو انہوں نے کال کی جنہوں نے کہا کہ بچہ آپ حوصلہ رکھیں، ہم پاکستان سے بات کریں گے، ورنہ یقین کریں آج جو آغاز ہوا تھا صرف 6 لاکھ افواج نہیں، یہ پوری 25 کروڑ کی افواج ان کے لیے تیار ہے۔ یہ غلط فہمی ان کی ہم نے دور کرنی ہے۔ میرے پاکستانیوں، میری جتنی بیٹیاں بہنیں یہاں پہ ہیں، جتنے پاکستانی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں نیشنلی اینڈ گلوبلی، جو ہمارا اوورسیز میڈیا ہے، وہ سمپل میسج فار یو۔ پاکستان نے آفر کیا تھا
ہندوستان کو کہ آپ ایک فیئر اینڈ فری امپارشل انویسٹیگیشن کروائیں. ایکوزیشن لگانا آسان ہے لیکن اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں اس سے پہلے کہ کوئی بھی چیز ہم ایسکلیٹ کریں, ایگریگیٹ کریں, انیشیٹ کریں. انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کروائی کیونکہ یہ سارا ایک ڈرامہ تھا اور وہ ڈرامے ان کے ہم دیکھ چکے ہیں. وہ صرف اور ہندوستان کا جو ناپاک عزائم ہیں ان کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور ہندوستان نے جو آزاد کشمیر اور پاکستان پہ جو حملہ کیا ہے, سویلین پہ جو حملہ کیا ہے, جو مساجد کو شہید کیا ہے, اس کو بھاری قیمت چکانی پڑی ہے. اور اگر کوئی اس طرح کا اور مس ایڈونچر اس نے مستقبل قریب میں کرنے کی کوشش کی تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا. اور مقررین نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے ملک کی دفاع کی خاطر, اپنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے کراچی سے لے کر خیبر تک اور آزاد کشمیر کے اندر بمبر سے لے کر کیل تک جو ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے رہیں گے. پیش کرتا ہوں, میں اپنی ہائی کمان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جنرل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, میں بیریا کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, پاکستانی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہاں پہ موجود ہیں عبدالرحمان صدیقی صاحب اور جناب اور جتنے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں, سب کو خوش آمدید, سب کے بلبلے اور جوش کو سلام سلام سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں راجہ حامد محمود بلی اور ریاض تاجوں کا نمائندہ ہونے کے ناطے تمام اسلام آباد بھر کے تاجروں کو ویلکم کرتا ہوں, ٹی چوک پہنچنے پہ ویلکم کرتا ہوں. میں اپنے گروپ لیڈر یوسف راجپوت کی طرف سے تمام مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں. اس وقت تک اپنے ہوسٹ سردار شوکت محمود کو ڈی چوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.